الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ سامعین کرام، ایک دانا نے عربی زبان میں یہ بات کہی ہے، ان العزائم کفوها العظماء، کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنا ہی بڑا اور عظیم انسان چاہیے۔ معمولی لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے، وہ تو حوصلہ ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی پھنسا پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے۔ معمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے، کہاں چرچا ہوگا، مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا تو وہ پھر مٹ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بکنے والے بکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہے نا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تاباں رہتی ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا موڑ آیا، انحراف آیا، ہم بدقسمتی سے شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی شراب پیتا تھا، یہ بات نہیں، اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا، یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے، اور جو بیچارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں، وہ جاہل ہے۔ لغت میں ملک جو ہے وہ الگ بات ہے، اصطلاح میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ملک نزول ظالم بادشاہ، تو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کی نہ طرفداری کریں، اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں، جنت کا نہ دوزخ کا۔ دیکھنا یہ کہ تبدیلی کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا منہاج النبوت، نبی علیہ السلام کے طریقہ پر ہوگا۔ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ملوکیت کا ہوگا، بادشاہوں جیسا طریقہ۔ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے، کلمہ ہی پڑھیں گے، ملک فتح کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، حج کریں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا۔ یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیلی۔ آپ یقین جانیں، میں نے جو قرآن و سنت پڑھا اور علماء کی کتابیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی، چھوٹا جرم نہیں ہے، بالکل دین بدل گیا۔ اب جن لوگوں کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی ہے۔ ان کے لیے تو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نماز روزے کی اجازت رہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا، کیا قیامت اسلام پر گزری۔ 30 سال کے بعد جو دور شروع ہوا اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت پڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو، لوگ اس کا ادب کرتے ہوں، لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شخص اٹھا، ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا، جس پٹری پر یہ گاڑی چل پڑی ہے میں زبردست انجن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچلا ہی جاؤں گا۔ اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا کہ جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا، مسلمانوں کا متفقہ خلیفہ تھا، اس وقت صرف ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دیا۔ آخر میں وہ روتا ہوا دنیا سے گیا حضرت علی علیہ السلام، اور حضرت حسن بے بس ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر، لالچ دے کر غدار بنا دیا گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ سارے میرے دشمن، یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں، کوئی میرے سے پاس آ رہے، وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کو 20 سال کے شکنجے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدل سکتے؟ بدلنے کی بات نہیں تھی، مگر یہ اختلافی نوٹ، احتجاج، یہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ ان کا عمل ہے، یہ امر المسلمین ہے، اسلام نہیں، جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں۔ اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام، وہ اہل الحدیث ہوں، اہل فقہ ہوں، شیعہ ہوں، سب متفق ہے
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ اسلام کا نمونہ نہیں، مسلمان بادشاہوں کا طریقہ، خزانے بڑھے گئے، محل بنے، مسجدیں بنی، سب کچھ ہوتا رہا، مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس پس میں لا الہ گردی راس، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے، جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مد نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں کانن کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہے، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو، جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا ہوا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے اندر، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا گیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی پھر سامنے آ گیا کہ تابعین منافق ہو گئے، یعنی طمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دیتی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا تھا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا، مرد غلطی کھا گیا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ولا نطیع، امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو، آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومنین بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دے۔ اس نے کہا آپ بات کرو، سنیں گے مانیں۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ اس دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ راوی جھوٹا، جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں۔ یہ بحث کو الجھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا، ہم تو رو رہے ہیں کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے۔ بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو، مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی ہے مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں، مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو، سب مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دی، مگر یہ چھین لی نا۔ کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت را زہر اندر کام۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ یزید؟ یہ تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں۔
جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے. یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے. مگر ہوا یہ کیوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ، خلافت نے حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا. یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم. نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں. میرے پچھلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنر نے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں. قرآن میں تو انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ، نہیں مانا قرآن و سنت. اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں اب کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا، اور بذات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں، امت کے مفاد کے لیے کروں. وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار؟ مگر دین کو انہوں نے پش دے، حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا. اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیز مان لی، دین سمجھ کر نہیں مانی. کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت را زہر اندر کام رہے، آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بورلے نہیں دیا تک. اور وقت آ گیا تھوڑے سال بعد، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی. لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں، یہ ہوگا، وہ جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کیا مطلب مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں. اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا. عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد، اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی. میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ، اللہ آئیے کرم، جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو، کہ اللہ سے روک دیا. کہ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا بھی وقت آ رہا ہے، تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، وقت نماز کا جا رہا، خدا کے لیے نماز پڑھا، کیا بدلہ ملا اس کو؟ سپاہی محل میں لے کر سٹ کر کے لا کر مسجد میں پھینک دیا. یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی. لوگ یہی سمجھتے کوئی فرق نہیں نماز روز. امام جانتے تھے کہ آج یہ لائن معلوم ہوتا قریب ہی ہے، یہ دور ہو جائیں گی لائن، بالکل راستے سے گزر جائیں گے. لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے، اور بنے. لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پی. حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت. اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، زور کا چھینٹا اپنا خون. اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں، یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی؟ کیسا جواب تھا؟ امام دور دیکھ رہے، لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، یہ قید ہو جائیں گی، ساری ذلت اور رسوائی ہوگی. مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یری النساء صبا. اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. انہوں نے شکنجا کس کر امت کو بالکل چپ کرا، بولنے نہیں. صحابی رسول نے مال غنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاندی میں مال غنیمت کا تجھے دے دوں اور باقی تقسیم کروں، سونا چاندی مال غنیمت میں شامل نہیں. تو صلہ کیا ملا اس کو؟ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، قید خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں مرا. حکم بن زیاد کی پل نے کہانی کیا صحابی رسول کے ساتھ ہو کہ تو قرآن پیش کرتا. اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں، خلافت کو روئیں.
امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی، جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا، مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا کہ گلا کونٹ دیا امت کا، بولنے نہیں دیا۔ یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتح الباری سے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری ہے، کیا وقت آ گیا وہ امت جو عمر کو ٹھوک دیتی تھی رضی اللہ، یزید کے سامنے سچ کہنے سے ٹھوک گئی۔ کیوں نہیں تم سمجھتے یار ظلم یہ ہو رہا تھا، میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا، جو کرتا ہوگا مگر اس سے مجھے کوئی جلسہ نہیں۔ حضرت معاویہ نہیں پیتی تھے مگر اس سے بڑے مجرم، انہوں نے کیوں یہ موڑا، کیوں امت کو غلامی میں جکڑ دیا؟ تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کتاب دیکھیں آپ، اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا، یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ، کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے ہوگا، سب چیز جیسے چپ کر دیتے۔ یہ امت جس کو جھوٹی تعریف نہیں کرنی، با ما یکرہ من صلاح السلطان وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں۔ امت منافق بن، معمولی بندے نہیں، تابعین اور چوٹی کے لوگ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا 7178 نمبر ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے، عنوان ہی ہے ما یکرہ من صلاۃ۔ مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے، ہاں جھوٹ بولنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے۔ قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ونقول لهم بخلاف ما نتكلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے، جب نکلتے رہے جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے، جیسے خوشامد۔ یہ ملوکیت کا لازمہ ہے، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا، آپ کے تو سب کے سامنے فوراً پرندے اڑ کر اسٹانی پر جا بیٹھتے ہیں۔ کالا کن نودھا نفاقا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے تھے، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی، یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا؟ اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی۔ وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شعثاء قال دخل قوم علی ابن عمر فوقعوا فی ابن معاویہ۔ اور پتہ تو سب کو تھا، یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو، لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے تھے، حسین سامنے بولا، ورنہ جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا، صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی، ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی، سب جان۔ اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا، جنت کے جوانوں کے سردار کو، اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد ہے، مستدرک ہے، صاف فرمایا من احب الحسن والحسین قد احبنی، جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا، وہ من ابغضہما قد ابغضنی، جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، یہ رسول سے الگ نہیں ہے۔ اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت میں پڑھیں، ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا، سچ مجھ تھے بھی وہی اوصاف، مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر، اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہے نا بالکل ان کے مشابہ تھے، آپ نے فرمایا تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا، صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد کا امام بخاری ترمذی لکھتے ہیں نامراد، اس کا دربار تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے، تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ تھا، یہ تانا دے رہا ہے اگر یہ حسین نہیں جو رسول اللہ سے مشابہ رہا ہے تو اور کون حسین ہو؟ تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، یہ حضرت حسین سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ خوشامدی بن جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ۔ تو لوگ گئے فواقعوا فی یزید ابن معاویہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے یزید کو بہت برا بلا کہا، فقال تقولون ھذا فی وجوہہم، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے منہ پر بھی یہ کہتے ہو، یہ اسلام ہے؟
دین تو کہتا کٹ دو حق کو، یہ اللہ کے رسول اور خلفاء نے اس مگر بعد میں نہیں رہنے دیا. میں کیا کروں اور دوسرے کا گھر مار مار کر لوگوں کو کر دیا. کچھ کو لالچ دیا، جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا. لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا. خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں، تاریخ کو آگ لگائیں، یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے، وہی تبری جو جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں. بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی؟ اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے منہ پر تھے بل نمدحہم ونثنی علیہم، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس ائمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم ان الحق غيره فنصدق. ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں. اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی ہے. غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ اکبر اعظم بے دین ہو گیا. خیر وہ موضوع الگ. ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں. ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا، بینگن کی تعریف، بینگن ایسا بینگن ایسا. پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا. صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی. اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں. اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا. اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر. آپ خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا. کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا. تو کہا ہم جانتے ہیں، کالا کننا نعد ھذا نفاقا، فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے. فلا ادری کیف عندکم، اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہے. ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن، یہ بھی ابن عمر کی کنت، ہم امام کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، یقضی بالقضاء نراہ جورا، وہ فیصلے کرتے، ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا. فنقول تقبل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ. فقال انا نحن معاشر محمد، آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے، اس کو منافقت سمجھتے تھے، مگر دور بہت جلدی بدل گیا. 50 سال نہیں گزرے. نمونہ پڑھا میں نے، اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں. یہ 12ویں جلد ہے اور اس میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب التعبیر ہے، خوابوں کا بیان، اس کا 12واں باب ہے. اس میں یہ روایت آتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، یہ لغت ہے، ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آد ہے، جیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ، وقت کا حکمران ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فعل واقع، جو واقعہ ہے ایسا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، اس کو بالحق نہیں کہیں گے کہ یہ حق نہیں ان کا، نہ ان کو حکومت کرنی چاہیے، مگر ہیں بالفعل ہے، ڈی فیکٹو ہیں، ڈی جیور نہیں. تو امام لکھتے ہیں اس میں، یہ پڑھ لیں 392 صفحہ، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو حاکم کہتے ہیں نا، لم یکن فی ذلک معارضہ لحدیث الخلافۃ بعد 30 سنہ، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئے. لأن المراد بخلافۃ النبوہ، کہ جب 30 سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے، کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَهُ كَانَ أَكْثَرَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سَمُّوا خُلَفَاءَ. اور حضرت معاویہ اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں، بے شک ان کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا تھا، یہ بادشاہوں کی طرح محل، اس طرح جبر، سختیاں، مرضی کی بات. یہ 392 سے 12ویں جلد. اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی دیکھ رہے کہ لائن بدل گئی. قبائلی جنگیں حضرت معاویہ اور یزید اور بعد میں اتنی کرائیں اپنی ضرورت کی خاطر، یمنیوں کو کیسریوں سے لڑایا، ان کون سے قبائل کو
اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا، یہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا، اس کو اکسا دیا، دوسرے کو لڑاؤ اور حکومت کرو، فرق تسد، لوگوں کو لڑا کرو، ان پر حکومت کرو۔ اتنا ظلم ہوا کہ قبیلے آپس میں ٹکرانے لگے، اور دوسری طرف موالی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ اجمی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، حتیٰ کہ بنو امیہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جزیہ نہیں ختم کیا۔ دین کی اتنی مٹی پڑی تھی، کلمہ پڑھ گئے مگر ان پر وہی ٹیکس لگ رہا جب کافروں پر ہوتا۔ لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں، علماء رو رہے ہیں، داڑیاں تاریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں لاتے پھر بھی جزیہ، اسلام لاتے ہیں پھر بھی کافروں والا جزیہ۔ فقیر عالم رو رہے ہیں مگر کر کچھ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کیا۔ اب گورنروں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کم ہو گئی ہے، تو بہت اعلیٰ فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بھیجا تھا، دین کی طرف بلانے والا، جابی بنا کر نہیں بھیجا تھا، ٹیکس کلیکٹر نہیں تھے کہ خزانہ بھریں، دین کی دعوت، اس لیے کلمہ پڑھانا منظور ہے، پڑھتے جائیں، ہمیں اس جزیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی جنگیں، موالی کے ساتھ ظلم، مختار کے ساتھ صرف موالی کی، مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں اجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف انہوں نے چادر بنا رکھی۔ یہ ارسٹوکریسی جو ہے کہ عرب سردار ہی سب کو بنے ہوئے ہیں، ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں، خزانہ انہیں کی، یہ ہے ملوکیت۔ تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کے شہری ہو۔ یہ سارے ساتھ تھے، موالی ساتھ تھے، عجم کے سب اس کا ساتھ دے رہے، یہ صحیح اسلامی مساوات آئی۔ تو اس لیے یہ موڑ جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے، یہ ملوکیت میں ان کا گٹھ جو رہا ہے اب بھی ہے، رہے گا۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری۔ یہ تین کے اکٹھے ہیں، یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے، بالکل آپ ناراض نہ ہو، اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان تیری وہ آئینہ ضمیری، شیشے کی طرح کا صاف ہے، حق کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا، صاف بات کہنا نہیں رہی۔ منافق اور بزر بنا دیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ اے سلطانیوں ملائیو پیری۔ کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا، بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکڑ لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں، جو جی چاہے گا کریں گے۔ ملاؤں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنمی ہے۔ ان کے پاس یہ تلوار آ گئی، ہاں ہی مانو، ہم ملا خدا کے ایجنٹ ہیں۔ پیروں نے کہا کہ اگر خدا کی رسائی چاہتے ہمارا وسیلہ ڈھونڈو۔ تین خدا بن گئے، غلامی میں جکڑ لیا، بالکل امت کو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مولوی سے فتویٰ لے رہے ہیں، سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا، بڑا حادثہ، میں بھی یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلی، روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا، اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے، کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے۔ یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی پرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے، جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے بھائی، کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے، طاغوت۔ اس وقت فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ دیا، تو کون اٹھا پھر؟ عظیم خاصتاں سر جلوائے خیر الامم، کیوں صحاب قبلہ باراں در کے۔ پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے
ان کا کیا بگڑا؟ یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی اور کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ طواف کرتے رہیں گے، مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے جو کارنر کر لیا، کون اس کا روکے گا؟ یہ لکھا تو جانا چاہیے، اور اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ 1300 سال کی تاریخ جو ہے نا امر المسلمین الگ کرنا چاہیے۔ شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناموں کو ڈیفینڈ کریں، یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا، ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو تھے، کیوں دوسروں کے علاقوں میں جاتے تھے؟ جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے علاقوں میں جانے کا؟ یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ ہم ان خلیفوں کا دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں، درویش پھٹے کپڑے ایک پائی نہیں غلط استعمال کریں گے۔ اسلام ان کا محافظ ہے، امر المسلمین الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ لکیر امام حسین رضی کو، اسلام الگ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تک اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے، یہ دین نہیں بنے گا۔ شکر ہے انہوں نے بچا لیا، اور اب ایک فقیہ آپ نہیں مجھے بتا سکتے اہل سنت میں یار جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا، یہ سنت کوئی نہیں کہتا۔ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا گیا کہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں اجتہاد تھا، کیا کروں، حوالے تو اتنے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھتے، مگر دو تو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتہاد تھا، یعنی اجتہاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اجتہادی غلطی، وہ بھی نیک نیت تھے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ میرے ہاتھ میں بغیت الرائد فی شرح العقائد للشیخ الاجل العالم المجدد للدین نواب محمد صدیق الرسول خواہ والی بفال، ناشر ادارہ یا سنہ گرجاخ گجرانوالہ۔ اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا رہی ہیں مولویوں نے کہ حضرت معاویہ نے جو کیا اجتہاد اور سب کچھ، فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات و محاربات واقع شدہ اد راہ نزا در خلافت نہ بود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا وہیں کے گویند خطائے اتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندانے 100 صفحہ اہل حدیثوں نے چھاپا، اہل حدیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہل حدیثیت پھیلی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، ایسی باتیں، جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا، جو حضرت علی کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر، کوئی دین نہیں۔ وہیں کے گویند خطائے اتحادی بود کردہ، اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی صرف غلطی ہو گئی ورنہ نہیں، پسند خاطر انصاف پسندانے، جنہیں بھی انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے۔ کون سا افسان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو عمرو بن العاص کی طرح، یہ قید اور خدا نہیں جیسے ابن کثیر کہتے ہیں، کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ طے کی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا؟ یہ اگر شروع ہو جائے اتحاد تو کون سا گناہ رہ جائے گا؟ اس طرح مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو یہ اتحاد تھا۔ اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اتحاد اتنا ہی تھا تو جتنے زانی چور ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، کیا بنے گا دین کا پھر؟ اتحاد اتنا سستا۔ اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے، یہ نایاب ہے کتاب میں، اس لیے بتا رہے، ہدایت السائل الی دلۃ المسائل 1292، چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی، بہت تحقیق کی اور جو فارسی میں ساری کتاب۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اجتہاد تھا اور یہ تھا، بالکل غلط باتیں ہیں، اجتہاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ ہم تو تعویل قصص 510 صفحہ کیا طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ، کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حجر نے کہ ابن حضرت طلحہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اجتہاد سے مارا کہ حضرت طلحہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قتل میں، اس لیے مروان نے بدلا لیا۔ فرماتے ہیں بالکل غلط کہتا، ذہبی سچا ہے کہ مروان بالکل ظالم اور جھوٹا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کی ہے کہ طرف معاویہ در فواکر و تعویل کے، فاکرہ کی جمع کمر توڑ دینے والے برے کام، کہ معاویہ نے جو کمر توڑ برائیاں کی ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو۔ وہ گفتہ کہ وہ در بغی خود مجتہد بود، کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومنین کے خلاف مجتہد تھا۔ وہ در عباسم نوشتہ و قدیہ طرف آر الرئیس بید میں امام المحاربین علی رضی معاویہ و جمی من تبغات علی ون صاحب الحق، وہ کتاب پڑھو امام محمد بن علی الوزیر جو مجتہد اور مجدد تھے 8ویں صدی کے یمن میں اہل حدیثوں کے، وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہے
کہ یہ فقیہ بہانے بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا. کہتے ہیں سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیرو تھے سب باغی تھے اور حق حضرت علی کے پاس تھا. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی لالچ، نفسانیت سے سب کچھ کیا. اب امام حسین رضی اللہ کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے، سرخ رو عشق غیور از خون ہے، شوق یہ مصراز مضمون ہے. فرماتے ہو عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا، یا اس کا چہرہ یہ سرخ روئی صرف حسین کے خون سے. وہ بھی چپ کر جاتا، مسلمانوں کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتی سب گھروں میں گھس گئے. شوخی یہ مصراز مضمون ہے. اگر اس مضمون میں کوئی شوخی نظر آتی ہے، چمکتا ہوا نظر آتا، صرف امام حسین رضی اللہ کے خون سے. کیوں؟ بہر شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین احمد. کہتے وہ ساری امتوں کا سردار، اللہ کا رسول اس کا کندھا سواری بنتا تھا حسین. نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی، لوگوں نے سمجھا جان قبض ہو گئی. بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز؟ فرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا، نماز لمبی کر دی. اس لیے بھائی جیسے میں نے کہا نا ان العزائم کفوا العظماء، بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے. کام بڑا تھا، جمی جمائی حکومت مشرق سے مغرب تک ہول، کوئی بول نہیں سکتا تھا. گردنیں اڑتی تھیں. حجر بن ابی جیسے صحابی اور ان کے 6 ساتھی میدان مرج راہ میں جہاں حجر نہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، فتح ہی اس نے کیا، وہیں بیچارے کی موت آ گئی. سامنے قبریں کھودی گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو صرف اس طرح بچ سکتے ہو کہ علی بن ابی طالب پر لعنت کرو. حجر نے کہا 90 سال محبت کی اور اب میں قبریں دیکھ کر لعنت کروں؟ کرو جو کرنا ہے، اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ ملوں گا. پلسرات پر سامنا ہوگا تیرا. اور نماز پڑھی 2 رکعت اجازت لے کر. اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ 2 رکعت پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 فاضل آدمی جو اسلام میں، خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن ابی معاویہ کے زمانے میں، انہوں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے. اس لیے سنت تھا کیسا کرے. تو بھائی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے. اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے. حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کر پہلے خطبہ دیا. گھوڑے پر سوار نہیں کیا، میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا. اونٹ قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہے ہو. اب پوری زمین میں میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسا کوئی ہے؟ میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر ابو سعید خدری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جنت کے جانا، کوئی نہیں مانی بات. پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ، گھوڑا لاؤ. حجت تمام ہو گئی، اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا. کوئی پرواہ نہیں کی. اور پھر وہی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شاعر بھی تھے، ان کے اشعار نقل کیے البدایہ میں. امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی اس اصول پر، انہوں نے کیا ڈرنا تھا، کیا انہوں نے محنت سماجت کرنی تھی. وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ أَفْضَلُ. جب یہ جسم بنے ہی فنا ہونے کے لیے کہ ایک دن مرنا ہی ہے، کوئی بچے گا مرنے سے، تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا. یہ مشن تھا ان کا. اس لیے اعلانیہ کہتے تھے کہ اے لوگو ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی. اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گھسے جائیں تو آؤ تلواروں اپنا کام کرو. حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ تو ظالموں نے سارا قصہ بگاڑ دیا. کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا لیا، کچھ نے ویسے حکومتوں کی خوشامد. وہ حکومتیں چلی گئی مگر ان کے ایجنٹ موجود ہیں. بعد میں بھی نسلیں آتی رہیں، ملوک ہیں، بادشاہ، خزانوں سے پیسے ملتے رہے، کھاتے پیچھے رہے. یہ چھوڑ نہیں سکتے. راز ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ملوکیت کی یہ لعنت ہے. جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خوشامد کرنے لگے اب کیا کریں؟ سارا ظلم ہوتا رہا. بالکل دین سے لوگ ہٹ گئے، خوشامدی ہو گئے، لالچ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پیسے ملنے شروع ہو گئے. جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے. عام لوگوں کی کیا بات. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے، امت کس طرح تباہ ہوگی. ہم وہی ہیں، ان کا کیا ذکر کریں، ہمارا بھی یہ یاد. کوئی آئے گا خوشامد، ہاں حضور بالکل ٹھیک ہے. بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر اسکول کو، ہاں استقبال کر رہے، بھائی گلا گھونٹ لی، حق نہیں کہنے دیں. تو کہنے والوں نے یہ کہا. فرزدق سے آپ نے پوچھا، شاعر تھا، بڑا محب اہل بیت، ماں کو لے کر حج کے لیے آ رہا تھا. اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی یار مکہ سے 8 تاریخ کو کیوں نکل گئے؟
انہوں نے حج کیوں چھوڑا؟ 2 دن تو رہتے تھے، حج کر لیتے. اور یہی تو ہمارے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں، وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا؟ 2 دن رہ گئے، لوگ میرا کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا؟ سوچا نہیں، اعتراض کر رہے. فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو. تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے. اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، گلا دبایا ہوا. اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. دل سے آپ کے ساتھ ہے مگر کیا کریں، اس ملوکیت نے کچھ آئیں گے ان کی طرف سے اور ہوتے. خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا. عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو اس کا، کربلا جائیں سارے لوگ. بیچارے ڈرتے چلے گئے. یہ ہے وہ ملوکیت. تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ. اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلان، ان کو رہتا پوچھو قرآن سر پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی ہے. سمجھو اس کو. میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا. ایتیں ٹھکرائی جا رہی تھی، حدیثیں ٹھکرائی تھی، سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے. صحابی نے کہا، کہنے لگا میری رائے میں کوئی حد. انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے، یہ صحاح سے دکھاؤں گا. میں یزید کی شراب کو روتا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں. ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا. کیا حق ہے اس کو کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے؟ یہ مسلط زبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے، زبردستی بیٹھتا ہے. جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کیا، یہ برائیاں ہوتی ہیں انسان. کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کریں دونوں کے سر اڑا دو. صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو. ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی، شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک اور چھوڑ دے. جب وہ کہا نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوا، جس نے ہٹانا ہٹا لو، کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت ہے. یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے. ایک میرا اس سے پوچھا سناؤ کوفے کا حال. اس نے کہا حضرت سردار جو ہیں ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا. جتنے چودھری تھے نا عریف، ان کو تو ابن زیاد نے اتنی رقم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور عوام بیچارے ڈر گئے. عوام بے ایمان نہیں ہوئے، وہ سہم گئے. یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے، میں اس کے منہ پر تھوکتا ہوں. کوفہ والے کون غدار تھے؟ کوفہ والے سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ غدار تھا. اور جس نے خط لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچل رکھا تھا اور مال ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا. اب دوسرا ہم پر مسلط کر. اور کون ہے یہ؟ پڑھو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر، صحابی جلیل نبی فاضلہ. اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے کٹ کیا. اور بعد میں بدلہ لینے کے لیے کون اٹھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد منہ پر برقع ڈال کر حسین ابن علی بن کر شہر میں داخل ہو گیا. ہم سمجھتے رہے حسین آیا، سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کے اگر سلام کرتے رہے. محل میں جا کر اس نے نقاب اتارا. ہم سب کو یرغمال، ہم مدد نہیں کر سکے. غدار کوئی نہیں. پھر میٹنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ تو گیا، ہم نے بلایا اور مدد نہیں کر. پھر توابون کی جماعت اٹھی، شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے. پانچوں خط لکھنے والے پہلے سب مارے، جانے دی اللہ کے راستے میں تڑپ سڑپ کر. اور ایسے پڑھتے گئے من المؤمنین. ان کو کہتے ہو جھوٹے تھے، بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کہتے. اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے جو چھپتے ہیں جامع اور دوسرے سے، سلیمان بن سرد کو لکھ لیتے ہیں صبائی لیڈر. اور خبیثو تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا. صحابہ کے عاشقو نامرادو، تم ایک صحابی جلیل کو صبائی لیڈر کہہ رہا. ایسے ایسے ولی اور نیک لوگوں کو بدنام کر رہا ہے، علم ہی نہیں. اور جب بچوں نے پوچھا کون ہے، جواب ہی نہیں آیا. کوئی مطالعہ نہیں، ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا. اور صحابہ نے بلایا تھا، صحابہ خلاف تھے. مسور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا. عمر بن حزم دربار میں گیا معاویہ کے، اس نے کہا مر رہا، کل خدا کو کیا جواب دے گا.
اور کون کہتا کہ حسین تنہا تھا؟ مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا. یہ جرأت صرف فرزند رسول کر سکتا تھا. اور وہ بھی اس لیے، یہ آپ نے خطبے سنے، اب بات لمبی اور میں پھر اگلے جمعہ میں بیان کروں گا. یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کر چکا ہوں. خدا کے لیے حدیثیں بیان کرو. حدیثوں کے بھی دشمن ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے، حسین رضی اللہ عنہ چھاتی پر کھیر رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں حجرہ کے اندر، دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام کی ریشم وار داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا. حسین کی موت کو چھوٹی ہوتی خاص طور پر فرشتہ آتا. کن کی موت کی اطلاع دینے کے لیے خصوصی فرشتہ آیا؟ بتاؤ، کوئی صحابی بتاؤ، کوئی امام بتاؤ، کوئی نہیں. یہ بات یہ اور تھی کہ دین میں غلط موڑ موڑا جا رہا، امت کو گمراہ کیا جا رہا تھا. پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کلمہ کو غلط کام کرنا لگ گئے تھے. کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں، مسلمان پہچانتے تھے. اب کلمہ کو بیٹھا ہو کر لوگ کہتے یار وہ نمازیں پڑھتا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا، عمرے کرتا، بس دھوکہ. مدارس کی علماء کی کبھی کانفرنس ہوگی، علماء کانفرنس، مشائخ کانفرنس، دھوکہ. یہ سارا بیان پڑھوں گا کہ ملوکیت میں کیا ہوگا، مگر یہ اگلا خطبہ انشاءاللہ. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا. یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دوں کہ غلط ہو رہا. اللہ کے رسول کے طریقہ سے انحراف ہو گیا، ہٹ گئے ہیں لوگ. تو بہت سو کو رشوت دی گئی، کچھ ڈر گئے. کوفہ والے مقابلہ کیا. اب جو کہتا ہے کوفہ سارا، آپ جانتے ہیں فیصل آباد سارا ہے میرے خیال کا، کچھ میرے خیال کے، کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی لوگ ہر طرح کے. کوفہ میں یزید کے بھی حامی بہت تھے. انہوں نے خط لکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے، صحابی تھے، انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی. انہوں نے کہا کیا سختی کروں یار، لوگوں کی جو رائے بے شک منظم ہوتے رہے، جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں. نیک آدمی تھا، پہلا فرزند تھا جو مدینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا. مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. مکہ میں مارا انہوں بنو امیہ نے، پھر درخت پر لٹکا دیا گیا. یہ مسلم شریف میں پڑھ لیں. اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے. تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ اکبر وہ تھا جس دن یہ عبداللہ پیدا ہوا تو مدینہ میں اللہ اکبر کہا گیا، کیونکہ یہودیوں نے کہہ دیا تھا ہم نے جادو کر دیا، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. عبداللہ پیدا ہوا، حضور کے پاس لائے، آپ نے تحنیک کی، ہاتھ پر ہاتھ پھیرا. وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانہ کعبے میں، اور دفن نہیں کیا. کئی ملک تک لاش جو تھی درخت پر لٹک گئی. اور یہ نعمان ابن بشیر انصار میں سے پیدا ہوا تھا. اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے مرج راحت میں اس صحابی رسول کو بھی قتل کیا. جب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غلط ہو رہا یار، ہم تو بھول گئے تھے اس وقت، یہ بھی مار دیا ان ظالموں، یہ بھی شہید کر دیا گیا. تو حضرت نعمان نے سختی نہیں کی. یزید کے حامیوں نے خط لکھ لیے کہ یہ جو ہے نا نعمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا، اگر آپ کو شاید درکار ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیجو. اس کے حامی بے شمار تھے وہاں بھی. اسی وقت یزید نے مشورہ لیا. کس سے مشورہ لیا؟ اور پہلے کس سے مشورے ہوتے تھے؟ مہاجرین انصار سے. مگر حضرت معاویہ کس سے مشورہ کرتا تھا؟ عیسائی سے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری ہدایتیں، کون تھا مشورے دینے والا؟ سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے. اور نظام تعلیم کس کے حوالے تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں آغا خانی بدل رہے ہیں نظام تعلیم، کیوں ایک عیسائی یوحنا کو دے دیا؟ سارا نظام تعلیم کافر کے حوالے کر دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد نے محکمہ زکوٰۃ میں عیسائی بھرتی کر لیے. تو امام ابو عبید القاسم ابن سلام کہتے ہیں ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ زکوٰۃ دیں، انہوں نے کہا بنا دو. یہ گناہ گار سے جب دیتے، اب جب کافر رکھ لیے انہوں نے محکمہ زکوٰۃ میں، اب کیا حق رکھ دین کی مٹی کافر. تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں. اسی سرجون مسیحی سے پوچھا اس نے یزید نے کہ کیا کرنا چاہیے. باپ کی طرح مانتا تھا نا کہ میرا باپ اس سے مشورہ، اس نے کہا پھر میری مانتا نا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ بن زیاد کر سکتا ہے. یہ ظالم ہے، جلاد ہے، قصاب ہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا. کوفہ یہ جائے گا تو ڈر دیں اس کو بھی. کہتے ہیں خبر کوئی نہیں، سویا ہوا تھا، کانوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر پاگل بناتے ہو یزید کو. ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے. حضرت معاویہ کے زمانہ سے جانتا تھا کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے. پہلے دری حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیعت لو، لا رخصت رفیے، اور ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی پاگل بنتے اور ہمیں بھی بناتے ہو. تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بھیج. اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاح بوڑھا حسین بن گیا. لوگ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ کیا چلا ہے پتہ چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا. وہ 18,000 اور 20,000 دوڑ نہیں گئے تھے، مگر کیا کرتے؟ محل میں جا کر نقاب کھولا اور ریف جو تھے چودھری جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے.
اس نے کہا یرغمال اور محل کی چھت پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو ورنہ ٹکڑے کرا دوں. ڈر کیا لو. اور افواہ پھیلا دی کہ لشکر آ رہے ہیں شام سے, مائیں آ گئی, عورتیں آ گئی, چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ. لوگ پہلے حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور سے بزدل ہو چکے, چھوڑ گیا ساتھ. ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا, اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا, شمر کو مارا, عمر بن سعد کو مارا. مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے. کوئی نہ ہر کوفی لا یوفی کیا کرو, بے بس ہو, کوئی پیش نہیں گئی. ورنہ سلیمان ابن سرد کو کہتے ہو, سید بن نجوہ فزاری کو کہتے ہو, ایسے ایسے اولیاء اور حدیث کے راوی. کوئی خدا کا خوف پڑھو, اور نہیں پڑھ سکتے مجھ سے آ کر پڑھو. کیا کہہ دیتے ہیں کہ یزید جو تھا نا یہ حضرت معاویہ کو اشرا میں تھا, میں نے فارغ التحصیلوں سے لا حول ولا قوت. پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں تھا. میں نے کہا نعوذ باللہ. کیا کرتے لوگ, علم ہی کوئی نہیں, اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شے کا نام نہیں. اگر اسلامی حکومت نہیں, ہمارے نماز روزے سب منہ پر مارے جائیں گے کہ اللہ کی کتاب الماری میں بند رہی اور ظالم اپنے حکم چلاتے رہے. مسلمان اگر اتنا بغیرت ہو گیا اور اس کے اپنے ملکوں میں خلاف شریعت قانون چلنے شروع ہوئے, اور مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہو گیا, جس نے عربی اذان روک دی, عربی نماز روک دی, عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے, نقاب نوچ لیے. اس ظالم کو کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا, اس کو کہا نمونہ چل رہا. اور میں آخر میں سنا دوں کہ الحمدللہ کہیں سے اچھی بات بھی آ جاتی. تقریر ختم کرتا ہوں. میں نے پڑھا, دل خوش ہوا کہ انگلینڈ میں پولیس افسر ایک اور پولیس میں بھرتی, مگر حجاب, مسلمان, نقاب, حجاب. اب جو چیف ہے پولیس کا, اور دیکھیں کافروں کے ملک کا حال اور اپنا دیکھیں. اور چیف نے کہا ہاتھ ملاؤ. اس عورت نے کہا نہیں, میرے دین میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہے. کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی ملازمت سے برخاست نہیں کیا, کوئی ناراض نہیں. ہاں, اور بھائی جب تم بکتے ہو کہ آزادی ہر شخص جو پسند ہے اس کو کرے, تو کہاں جاتی ہے تمہاری پسند کے؟ تم وہ کہتی میں نے برقع لینا, تم کہتے نہیں چھیننا, آزادی ہے. تمہارے طریقے کے مطابق بدماشیاں کرے پھر ٹھیک ہے. وہ بیچاری کہتی میرا دین اجازت, میں نے اپنا, اس کو پھر وہ بھی کرنے نہیں کرنے. اس عورت نے صاف کہا چیف سے کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مرد سے ہاتھ ملاؤں. شاباش, کیسا اچھا واقعہ. اور دوسرا سن لیں, جو کہتے ہیں نہیں عقل انسانی کافی ہدایت کی, بالکل جھوٹ بولتے. عقل 1100 بیس بنا لیتی. یہ وکیل آپ کے پاس عقل مند نہیں, پڑھے لکھے, جھوٹ بولنے کے لیے بڑے بہانے آتے. مجرموں کو بری کرا دیتے ہیں, بری لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں. عقل کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں. اب دہلی میں کیا کیا کہ لڑکیوں کے مدرسے کے لیے استاد مرد رکھے. یہ خبر پڑھیں اور دین کی طرف آ جاؤ خدا کے بندو, ورنہ مچھی پتھر چاٹ کر واپس لوٹے کوئی فائدہ نہیں. دھکے کھا کر جاؤ گے. دین جو ہے یہ صراط مستقیم. اب مرد رکھے گئے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے. ہندوستان کی بات کراؤ, بدکاریاں بہت ہیں. استادوں نے چھیڑ چھاڑ کی, لڑکیوں کے ساتھ جنسی تجاوز کیا. حکومت ہندوستان نے آرڈر جاری کر دیا کہ لڑکیوں کے اسکولوں میں استاد مرد نہیں رکھے جا رہے. بھائی یہی بات تسلیم کہتا, کیوں تمہیں عقل نہیں آتی؟ کہتے ہیں نہیں مرد عورت کی کوئی بات نہیں, اکٹھے رہے. اور یار یہاں سے اوپر کہہ رہے ہو, بدماش ہو تم, یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے. بھائی آگ کے پاس جب موم جائے گی کیسے نہیں پگھلے گی؟ کیوں پکڑتے ہو؟ مرد عورت میں جو کشش ہے نہیں روک سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی پاک ہے؟ ہماری مائیں. مگر قرآن نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کہ ان سے بھی کوئی شاید مانگو تو پردے کی پی, اور ساتھ کہا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا یہی طریقہ. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا کہ سامنے آؤ گے دل نہیں پاک رہے. یہ کون پاک ہے عورتیں کہ نہیں ننگیاں آ رہی ہیں اور سارا سب کچھ اتار دیا, کہتے نہیں دل ٹھیک ہے. توبہ توبہ. تو ہندوستان کی خبر بھی میں نے پڑھی کہ اب انہیں یہ حکم واپس لینا کہ نہیں مرد نہیں عورتیں ہی پڑھائیں. یہی ہونا چاہیے کہ عورتیں عورتوں کو پڑھائیں, مرد مردوں کو, ورنہ یہ اختلاط جو ہے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. تو کروڑوں درود و سلام ہے اللہ کے رسول پر, ان کی آل پر, جنہوں نے دین صحیح شکل میں ہمیں دے دیا. عمل ہوتا یا نہیں, دین بہرحال تحریف سے بچ گیا. لکھا پڑھا وہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ یہ صحیح اسلامی حکومت ہے, یہ غلط ہے, کرتے رہے, زبردستی بیٹھے رہے. مگر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو اپنی نمازوں میں دعاؤں میں برات کرتے کہ اللہ ہم ان سے لا تعلق ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی عذاب ان پر آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا, ہم دل سے ان پر راضی نہیں ہیں. اگر ہم بے بس کر دیے گئے 1400 سال سے تو یہ ظالموں کا تسلط ہے, اور ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا.
تیرا وعدہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی. انشاءاللہ تو ہم گناہ گاروں کی خبر لے گا اور کسی دن ان ظالموں کو عبرتناک انجام جو ہے وہ نصیب ہوگا اور اہل اسلام کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. ورنہ ایک دور تو جو پوری امت مانتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ آئے گا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بھری ہوگی، یمل اور رضا قسط و عدلا، وہ اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اب والے امام المہدی تو پوری امت مانتی ہے، وہ دور آنا ہے، آ کر رہنا ہے، آئے گا انشاءاللہ. جیسے سورج نکلتا ہے اسی طرح یہ بات سچی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی سزا مل رہی ہے تو ہمارا اپنا جرم ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، وہ بے رحم نہیں، ہماری کیے کی پاداش ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی قنوت میں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں یہ کہتا رہے کہ یا اللہ یہ مسلمان حکمران جو کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہدایت دے دے، اور اگر نہیں تو ان کی بجائے ہمیں وہ دیندار بندے دے جو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنے لیے فرض سمجھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ رکھ دو. رکھ دو. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اب میرے محترم ساتھی جڑے کٹ لے کے گئے کئی جمعہ تو انہاں نال وعدہ تے اج دا جمعہ جڑا انہاں لئی مخصوص ہے. اپیل نو سرسری نہ سمجھا کرو، یہ اپیل میرے اور تہاڈی جنت دے حاصل کرن دا ایک موقع ہوندا. اینوں گم کر دیے نا تے کام نہیں رکنے، کام اللہ تعالیٰ نے آپے کر دینے ہوندے ہیں، مگر اسی اس چانس نو مس کر بیٹھے. تو مسجد بنا رہا ہے، بہت نیک لوگ ہے، صحیح العقیدہ ہے، اپنے دوست ہے. اج جنی تسی مدد کر سکتے جی کھلے دل نہ، ایویں تھوڑا نہ ہاتھ پایا کرو. میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھیا فرمایا جو تو جیب پر ہاتھ کردا نا تے نوٹ وینا اس ویلے تو کسی نو کچھ نہیں دے رہا، اللہ دی بارگاہ تے اپنا عمل پوا رہا. تو پنجاں والا چاہنا انعام یا دساں والا، خود اپنی جنت دا سودا کر رہا. اس تو دلیر ہو کے دن بھی بڑے پاک ہے. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن جڑے انہاں دے روزے اور انہاں دے عبادت اللہ دے نزدیک بہت افضل ہے. اللہ کا مہینہ کیا آپ نے شہر اللہ الذی تدعون المحرم کہ محرم دا مہینہ جنوں تسی محرم ہے اللہ کا مہینہ، حالانکہ مہینے سارے اللہ دے. بہت شان دی صحیح مسلم دی حدیث ہے. تو اللہ کرے اج کھلے دل نال تعاون کرو. اے میرے بھائی کئی عرصہ تو اس گل دے امیدوار سی، تو اج موقع ملیا. بالکل میری اس اپیل تے لبیک کو. اللہ اجر عظیم نہ نوازے تانوں، اللہ دے گھر بن جان تے تہاڈے لئی جنت چ جگہ مخصوص ہو گئی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا مسجد بناوندا او دا اللہ تعالیٰ محل جنت بناوندا. تو اللہ توفیق دے، اکٹھا کر لو پھر کے صفان تے انہاں دی مدد کرو. دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو آباد کرے اور وہ علاقے چ ہدایت دا منار ہوئے اور دنیا اس مسجد تو اللہ دا دین سکے، اللہ دے دین تے عمل کرن دا موقع پاؤن. مسجد اور مدرسے جڑے دین دے قلعے انہاں نو ویران نہ کرو. ایس گئے گزرے دور جدوں کہ ہر پاسے اسلام آباد چ کنجر خانے سارے محفوظ ہے. کل کالم سے انہیں آخیا تمہوں صرف مسجداں لبیاں تو مدرسے ٹاؤن تے آ گیا تجاوزات. کہندا جے تسی تجاوزات ہٹاونے ہیں تے پہلاں سارے دنیا جتھے جتھے ملے ہے سارے قبضہ گروپاں تہاڈے نال ہے انہاں نوں ٹا دیو. ہاں تے بعد مسجداں دی واری آ جوں، مسجداں غریباں دی واری ہے. وہ کاغذ دکھاؤن دیا کہ منظوری لئی کوئی نہیں جانا. یعنی نیت یہ ہے کہ اس ملک تو دین دا ہر نشان مٹاتا جائے. اور انہاں لوگوں نار لا جائے صوفی علماء جڑے خوش آمدید چوڑی چکیا جڑے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. کیا تمام الہامی امضا میں پردہ فرض ہے؟ موقع کوئی نہیں رہا مگر میں بیان کر رہا کہ بائبل کسے حال سے وہ بھی تسی پڑھو گے یہ ہوئی ہے بالکل برقع عورت اپنے آپ کو چھپاؤں دی. اور انجیل جڑی وہ جی پوروس کے خطاں بالکل لکھا کوئی عورت ننگے سر عبادت گاہ نہ آوے اور نہ کوئی عورت عبادت گاہ سوال کرے. کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے عیسائی مذہب پوروس آندا کوئی سوال نہیں کر سکتی اپنے خاوند کبھی پوچھے، کیونکہ عورت دا مجمع بولنا خداوندی توہین ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی تھی. تو عورت نے عورت بن کے رہے. اس تو دین کہڑا ہے آندا بھی آوارگی کرو تو لچپنے کرو. دین تو پھرے لوگ خدا رسول دے باغی راہ دس دے اور نتیجے بھی دے برے جڑے انہاں دے سامنے ہیں. کوئی لکی چھپی گل نہیں کہ 8-10 بندے کے وقت ریپ کر رہے. اے قیامت کدی آئی سی؟ جناح کردا سی لوگ چھپ کے اٹھا کے 8-10 بندے لے گئے کر دے.
اور عورتوں تک کر لگ پہ اخبار چاہتا کہ 7-8 لڑکیاں نے نشا پڑایا لے گئی انہوں ٹیکے لا کے زنا کراؤں نے ایک مرد کو. یہ کہڑی قیامت ہے جدن تھی لے جاندے؟ یہ ہے جڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لکیر کھینچی کہ مسلمان جو کری جان تو حکمران کری جان. یہ نہ کیا کرو دین ہے، یہ کہو کہ دین نہیں، دین بے خلاف ہے، دین سے نہ مٹن دیو، انہوں سنبھال کے رکھو. کبھی ارے امام المہدی آوے، کوئی مجدد آوے، کوئی نیک قائم تے ہو سکے. جی تے دلوں تو تصور ہی مٹ گیا تھی آخیا نہیں جڑا بھی بدماش بہ جاتا ہے وہی خلیفہ، کہ اسلام تے گیا، پھر اسلام تے سلام ہی ہے. پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد. اے عاشورے دے روزے دا بھی سنو. عاشورے دا روزہ بالکل اللہ دے رسول اللہ السلام دسیا، ائمہ اہل بیت بھی دسیا. صرف یہ آخیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام دے جے کوئی اس طرح رکھدا جی میں انہوں نے ابن زیاد دے دوجے آخیا جی اہل بیت مارے گا سی خوشی جی رکھتے شماتت، پھر تے واقعی گناہ ہی اس نیت نال میرا خیال کوئی مسلمان رکھدا ہی نہیں، کوئی نامراد ہی ایسا سوچ سکتا. تو جے سمجھے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سمندر پار کرایا، اللہ نے اہل بیت نے اس دن بلند درجہ دیتا، تو پھر حدیثاں پڑھیاں تہذیب الاحکام ویکھو جی بالکل ائمہ نے کیا کہ سال دے گناہ جڑے بخشے جاندے. کوئی شیعہ سنی دی رولا نہ پاوے، نہ کوئی گل ہے بیاسر تک رکھو تو چھڈ دے، یہ گلاں کوئی نہیں، سب میریاں پڑھیاں بناوٹی گلاں. روزہ ہی ہے مکمل روزہ، دواں مذہباں چ رکھو، 9ویں دا بھی رکھو 10ویں دا بھی رکھو. یہ روزہ جڑا بڑا فضیلت والا اور بہتر ہے، اللہ توفیق دے تے کر لو. باقی میں تمہیں دسیا اللہ دے رسول نے اس پورے مہینے دے روزے کو آخیا کہ سب تو افضل روزے 3 جڑے سی وہ بھی ٹھیک ہو گئے. ہوں اگے جڑے 9-10 جڑا نا یہ 3 جڑے ہر مہینے دے. چلو مسئلہ تھوڑا 2 منٹ بیان کر دیا کہ ویکھو اللہ دے رسول نے کیسا دین دیا قربان دی. جو غور کری دا گاں تو گاں ڈبدا جانا. ایسی حکمت درائی اللہ نے اپنے رسول دی کہ 3 دن پہلے غرۃ الشہر کہ چاند چڑھ دیں، 3 بالکل درمیان 13 14 15 جدوں ساری رات چاند روشن، اور 3 سرار جدو چاند چھپ جانا 28 29 30 27 28 29. کیسی حکمت کہ مہینہ آ رہا تسی تیار کھڑے جے رٹ کہ چاند نکلیا اشارہ ہو گیا کہ نواں موقع دیتا، 1 مہینہ تمہیں اور دیتا، ڈگ پاؤ روزے تو شروع. 3 روزے مہینے دے برابر ہو گئے. اور جدوں چاند گیا ایسے موقع سے کہ پیچھے کی ہے ساری دنیا جان دی روشنی سورج دی چاند ہی نہیں. کی رمز سمجھ آئی ہے یام 20 کہ جہان سے جو نظر آتا کچھ بھی نہیں، پیچھے سورج چمک رہا. یہ اللہ چمک رہا بچ کسے بندے نہ تو علم ہے نہ سننا نہ ویکھنا کھ بھی نہیں. جی آفتاب دیاں شواں اس چند تے پیڑیاں تے چمکدا نظر آتا نا، پاویں کوئی عالم ہے تو پاویں ماردا کی ہے پلے سب خدا اللہ. اور جدوں گئے اخیر تے پھر سمجھا جی اللہ تعالیٰ مخفیت چھپیا نگاہ تو لکیا، اسی طرح اس دنیا جی لکیا اگے سامنے آ جائے. اخیر ہو گئی جاؤں پڑھیا کرو مائے امت نو اللہ کیویں سمجھاؤں کہ رسول اللہ دی ہر بات نقطہ تے 9 ہی اگر رکھن دی کوشش کرو، 3 شروع 3 درمیان 3 آخری تے اخیر ہو جانی اللہ دے رسول دی سنت دی پیروی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ذریتہ واہل بیتہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سوال جڑے نا دوست بعد بہ جانے انشاءاللہ ساری گل دا جواب دے دوں. کے لیے موٹر والی ٹوٹی سے مسجد کے لیے پائپ اتار کر ٹینکی کے اندر پھینک دیتا ہے، جس سے پانی ٹینکی میں گرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے اور تمام خطبہ سننے والے نوابی پریشان ہوتے ہیں. لہذا آپ اپنی زبان میں ایسے آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کیا. تاریخ عثمان صاحب نے دیکھے کہ اپنی مسجد خالی اگر کوئی ایسا کرنا تو اللہ بندہ سوچے کی ہے جو پائپ لاؤں اگر ٹوٹی اللہ ہے اگر کوئی اور نہیں تو توبہ کرے مسئلہ ٹائم چوری نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ بین علی صاحب لے کے جراباں کے مسا یہ بڑی علمی بحث ہے، لوگ رولا پائی رکھتے ہیں کہ جراباں کے مسا کیوں کرتے چل رہا ہے حدیث میں کئی منکر ہو
نہیں جراب کا مسا بریک ہوگئے سوتی ہونی بالکل جائز ہے 14 کے قریب صحابہ کرام نے کیتا ہوئے